واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کی تھی، اور وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی، اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کی 2 وجہ بتائی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یزید شرابی تھا، یہ بہت شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے ہمیشہ تڑپتا رہتا تھا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے چیختا تھا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹے کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی تڑپتا تھا۔ آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی اور اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا۔ تو جیسے تیسے کر کے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کی موت کا ایک یہ بھی سبب بتایا جاتا ہے کہ وہ شیروں کے شکار کا عادی تھا۔ ایک مرتبہ یزید شکار کرنے کے لیے جنگل گیا تو اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ گئی۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی، یزید اس کا عاشق ہو گیا۔ یزید دوسرے دن بھی وہیں گیا اور تیسرے دن پھر وہیں گیا، اسی طرح سے اس نے اس کے مقام تک رسائی حاصل کر لی۔ یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا کہ میں امیر شام ہوں، وہاں اس وقت میری ہی حکومت چل رہی ہے۔ تو اس عیسائی لڑکی نے پہلے سنا تھا کہ اس وقت وہاں پر جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کروا دیا تھا۔ لڑکی سمجھ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ کیا وہ تم ہی ہو جس کو امیر شام کہا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا ہاں۔ تو اس لڑکی نے پوچھا کہ تمہارا نام ہی یزید ابن معاویہ ہے؟ یزید نے کہا ہاں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھ مجھے محل لے چلو، میں بالکل تیار ہوں۔ لڑکی نے یزید سے کہا لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے کل لینے کے لیے آؤ، میں چلنے کی تیاری کرتی ہوں۔ یزید دوسرے دن شکار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ وہ لڑکی اپنے ساتھ ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے۔ تو جب یزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا تو لڑکی نے بڑی ہی پھرتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کی پیٹھ پر مار دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا اور ایک بار پھر اس لڑکی نے یزید کے خنجر مار دیا۔ یزید سنبھل نہ سکا اور اس لڑکی نے یزید کے اوپر کئی سارے وار کر کے یزید کو وہیں کاٹ کر رکھ دیا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ یزید کی لاش کئی دنوں تک وہیں پڑی رہی۔ یزید کے ساتھ ہی کافی دنوں کے بعد جب تلاش کرتے ہوئے گئے تو اسی راستے پر یزید کا جسم کٹا ہوا پڑا تھا۔ یزید کے ساتھیوں نے اس کی سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لائے اور گڈھا کھود کر وہیں دفن کر دیا، اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شیشہ گلانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے اور اس کی قبر کا کہیں بھی پتہ نہیں۔ اور امام حسین کے روضے کو دیکھیے کس طرح چمک رہا ہے۔ امام حسین کا روضہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا اور 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ گزرنے لگا تو وہی کوفہ کا مختار سقفی جس کے یہاں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے، مختار سقفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام حسین کی طرف تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں۔
اور سارے لوگ مختار سقفی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، اگر وہ نواسہ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار سقفی کو جب اور طاقت مل گئی تو مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد مختار سقفی نے پورے کوفہ میں امام حسین کے قاتلوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مختار سقفی نے ایسے اپنے بہادر سپاہیوں کو امام حسین کے قاتلوں کے پیچھے لگا دیا تھا کہ جس سے ایک بھی یزیدی نہ بچ سکا۔ مختار سقفی کے سپاہیوں نے ایک قاتلان حسین کو ڈھونڈ کر نکالا اور ان سبھی یزیدیوں کو مختار سقفی کے سامنے لائے۔ شمر عمر بن سعد، کھولی ہرملہ ابن کاہل، ابن زیاد، عبداللہ بن اسید زہنی، مالک بن نصیر، حمل بن مالک، حکیم بن طفیل تائی، ابن رکاد، عمر بن صبیح، ان سب کو مختار سقفی نے بہت ہی دردناک اور بھیانک موت دی جسے دنیا والے کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 6000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلا دیا گیا اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہیں بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ 6 سال کے اندر ایسا تخت پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے محترم دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔